سورہ مبارکہ لقمان کے چند الفاظ، چند آیات ہیں آپ احباب کی اور میری تربیت کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ جو سرنامہ کلام کے طور پہ، موضوع کی ابتدا کے طور پہ جو آیت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت سے مراد یہ جو دوائیاں پھکیاں اور یہ جو حکیم پڑیاں باندھتے ہیں، یہ حکمت نہیں۔ حکمت سے مراد یہ تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہ غور کرتے تھے ہر چیز میں، اس کی حقیقت اور گہرائی میں چلے جاتے تھے، اور ان کا ہر چیز کی حقیقت کی کھوج لگانا جو ہے یہ ان کے لیے حکمت کا سبب بنا۔ اور انہوں نے خود بھی، کسی نے پوچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ حضرت لقمان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت لقمان خود فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ میں نے نہیں بولا کبھی، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے اور چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور چیز، میں نے جو چیز میرے متعلق نہیں تھی اس میں دخل نہیں دیا کبھی۔ یہ حضرت لقمان فرماتے ہیں، تو میں نے ان چیزوں پر تھوڑی سی توجہ کی تو اللہ نے مجھے حکمت عطا فرما دی۔ آپ نے اور میں نے بھی، یہ بڑی بات ہے، جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، اور یہ جو اگلی بات بتائی ہے کہ جس چیز کا آپ کے اور میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنا، اس پہ کمنٹ کرنا، اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کرنا اور اس معاملے میں دخل دینے کی کوشش کرنا۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ رب العالمین نے مجھے حکمت کا نور عطا فرما دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اور آپ یہاں جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے کچھ تربیتی پوائنٹ آف ویو سے کوئی باتیں ہم آپس میں سیکھ لیں، چند ایک باتیں۔ اس سے سب سے پہلے تو میرا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو پھر آپ کا اور بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور اس حکمت کی وجہ سے ان کے بارے میں انشکر للہ، ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کا بھی کہا کہ تم اللہ کے لیے شکر ادا کرو۔ یہ حکمت ایک بہت گہرائی کی چیز ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ آسان سے لفظوں میں کہہ دوں کہ ہم نے لقمان کو ولایت عطا فرمائی۔ یہی بس اس کی باطنی کیفیت ہے حکمت کی، کہ ہر کسی چیز، یعنی یہ مائک ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اس کی حقیقت سے جو بندہ آگاہ ہو جائے تو اس بارے میں آپ سمجھیں کہ اس کو حکمت نصیب ہوئی ہے۔ یہ سامنے پتہ ہے، اس پتے کی حقیقت کا علم حاصل کر لینا کہ یہ پتہ حقیقت میں کیا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور یہ نبوت کا خاص فیضان ہوتا ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، اندازہ کریں، یعنی ہم جانتے ہیں یہ درخت پہ پتہ ہے، ہمیں تو پتہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو حکیم بندے ہیں نا میرے، وہ اس پتے کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ اس کیفیت میں بننے سے پہلے کیا تھا، اور جب یہ بن گیا ہے تو اب جو نظر آ رہا ہے یہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور کہانی ہے۔ تو جو اس کہانی کو سمجھے نا وہ حکیم ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں سمجھایا کہ ہم بھی اگر ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی کچھ حقائق ہوتے ہیں، یہ دیکھیے یہ نبی نہیں تھے، جب یہ نبی نہیں تھے تو تب اتنے صاحب علم تھے تو اللہ نے اپنے انبیاء کو کتنا علم عطا فرمایا ہو۔ مثال سے سمجھ گئے؟
آج ہمارے ہاں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اتنا کو پتہ ہے، اتنا کو نہیں پتہ۔ فرمایا یہ نبی نہیں تھے، ان کی بھی کیفیت یہ تھی کہ چیزوں کے علم الحقائق جانتے تھے، یہ یعنی چیزوں کی حقیقت سے واقف تھے، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اس پہ شکریہ ادا کیا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کر کے وہ میرا کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ تربیت فرمائی، فرمایا کہ وَمَن کَفَرَ، اور اگر کوئی انکار کرے، شکریہ ادا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العالمین غنی ہے اور وہ حمید ہے، صاحب حمد ہے، اس کے لیے تعریف کی جاتی ہے، تمام تعریفوں کا مالک وہ ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ سارا زمانہ بھی اس کے سامنے عبادت میں جھک جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، شکر کرے گا تو میں اس کو اور نواز دوں گا، یہ اس کا ہی فائدہ ہے، اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا یاد کرو کہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے تھے، پھر توجہ رکھیے گا، آپ یوں سمجھیں کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت ان بچوں تک پہنچا دی۔ یہ جو نوجوان تشریف فرما ہے کہ ایک عقل والا باپ جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، توجہ ہے نا۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے پتر، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ توحید ساری کائنات کی بڑی حقیقت ہے، یہی بنیاد ہے، اسی کے ارد گرد ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اگر تو نے توحید پہ پیرا دے دیا، خدا ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خود اپنے فیصلوں کا مالک ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے کی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتا، بے شک وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، اللہ رب العالمین کسی کا مشورہ لینے کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ بھئی توجہ ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، کسی کو اس کی، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پہ بہت سارا ہے کہ یہ توحید شرک کیا ہے۔ کچھ تو ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ادھر ہمارے پاس ہیں، ان کو کچھ غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں شرک کے حوالہ سے، کہ اگر کسی کا ہاتھ چوم لیں تو شرک ہو جاتا ہے، یا کسی بزرگ کی قبر پہ چلے جائیں تو شرک ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ کر دیں تو تب شرک ہو جاتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ توحید کے خلاف کوئی یا اس کے حق میں یہ کوئی لیکچر نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو خدا جیسا سمجھ لینا، مخلوق میں سے کسی کو خدا کی طرح کا سمجھ لینا، خدا جیسا سمجھ لینا، یعنی جو اللہ کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، یہ شرک۔ تو کوئی بھی گیا گزرا بندہ کبھی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کی مخلوق میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی خدا جیسا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ مسلمان کسی بھی مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں احد ہے، واحد ہے اور یکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو سب سے پہلے جو تو نے میری بات سننی ہے وہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، اس کا کوئی پھر تیرے لیے کوئی اس کا حل نہیں نکل سکے گا، تو اپنے آپ کو ظلم و ستم میں گھیر دے گا اور تو نجات ختم کر بیٹھے گا۔ اور اس کے بعد آگے
درمیان میں ان کی وصیت سے ہٹ کے اللہ پاک نے، چونکہ ایک باپ وصیت کر رہا ہے، اب اللہ نے اپنی طرف سے ایک جملہ درمیان میں شامل کر دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کر۔ کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے بیوی اور بچوں میں مگن ہوتا ہے، اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اس کی فطری طور پہ توجہ اولاد کی طرف ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف اس کی وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ اب فطری طور پہ اپنے آنے والی نسل کی طرف متوجہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ بچوں والی نہیں ہوتی، جو اولاد کے ساتھ بندے کو محبت ہے وہ نہیں ہوتی اس کو۔ اس لیے اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو تشریع قرار دے دیا، شریعت کا حکم قرار دے دیا۔ فرمایا بچوں سے تو محبت کرے گا، یہ اپنی نیچر کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے، یہ قدرتی طور پہ مائل ہے، اس کے دل میں نے رکھ دیا کہ اپنے بچے کو پالے، اس کے لیے سختیاں برداشت کرے گا، رات کو جاگے گا، اس کے لیے نوکریاں کرے گا، مزدوریاں کرے گا، کیوں؟ اس نے پالنا جو ہے اس کے خمیر میں نے رکھ دیا ہے۔ اب ماں باپ کے ساتھ اس کا وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اپنی طرف سے پابند کر دیا ہے کہ صرف بیوی بچوں میں ہی نہیں بلکہ والدین کے ساتھ بھی تو نے اچھا سلوک کرنا، بے والدین دونوں کے ساتھ۔ اچھا، چونکہ باپ کی بڑی شان ہے، باپ جنت کا فرنٹ گیٹ ہے، باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، باپ کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہے، لیکن اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ بندے دیکھ تیری جو ماں ہے نا، اس نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود بھی تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے۔ آپ اور میں نہیں جانتے، یہ اپنے نو پتہ لگ بھی نہیں سکتا، اے تاڑے تے میرے ٹھڈ تے کو 5 کلو دا پتھر بن دوے نا تے وہ آکھے بھی تو 2 دن تریا پھر اے تو بن کے جناب اڈے چ بھی جانا ہے تے گھر بھی آنا ہے، تے اے جدوں اپنی ہڈی نو لگا نا پتہ تے ادوں پتہ لگے گا کو تہاڈا بھلا ہو جائے۔ اس ماں نو سلام ہے جڑی پیٹ دے وچ بچہ اٹھا کے پھرتی رہی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہڈیوں میں گدا ہے، ہڈیوں میں گدا، حمل کے دوران یہ ہڈیوں کا گدا بھی بچے کی خوراک میں جاتا ہے، اور جو خون ہے وہ بھی بچے کی خوراک میں جاتا ہے، اس کو فاسفورس کی، کیلشیم کی، پتہ نہیں کس کس چیز کی کمی ماں کو ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے چونکہ پتہ ہے اس لیے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود بھی تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے، اور پھر پریشانیاں ولادت کی یعنی ڈیلیوری کی، پھر تجھے پالنے کی، دودھ پلانا بھی اس کے خون کا شیرہ تھا، یہ دودھ بھی اس کا خون تھا اس کی ماں کا، یہ بھی ہڈیوں کے گدے سے پورے جسم کا جوہر نکال کے اللہ پاک بچے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ بچے کا ہڈیوں کا گدا بھی بننا ہوتا ہے، اور جو کچھ یہ سارا کچھ ہے یہ ماں کے جسم سے آتا ہے، اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیری ماں نے تجھے کیسے پالا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے حمل و فصالہ فی عامین، اس کے 2 سال اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، 2 سال مزید یعنی یہ جو دودھ پلانے کا ہے وہ بھی اس نے تیرے ساتھ گزارے۔ آگے فرمایا انشکر لی، اے بندے ایسا کر میرا بھی شکریہ ادا کر، والدے کا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ میرے نبی سے بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ سب سے پہلے قرآن نے کس سے یہ بات کہی؟ رسول پاک سے۔ فرمایا محبوب میرا بھی شکریہ ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی۔ تو جس کا شکریہ نبی پاک نے ادا کیا ہوگا وہ والدین کتنے عظیم المرتبت ہوں گے، حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ، تو کیا شان ہے ان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الی المصیر، کیونکہ اسی تھوڑے جے ہے نا چیتا پلاؤن والے ذہن چو کٹ دینا، یہ اگے تمکی والا جملہ ہے،
जिदा आखीदा भी आना तो मेरे को ही है ना, फिर इसका ये मैन है। व इलैयल मसीर, फरमाया लौट के मेरे पास ही आना है तूने, भाग ले जहां तू भागता है। कहां तक तू जाएगा? मैंने तुझे पाबंद किया है तेरे वालिदैन के अदब व एहतराम और खिदमत का, नहीं करेगा। अच्छा, इलैयल मसीर, आएगा तो मेरे पास ही ना, कोई जगह नहीं है तेरे लिए भागने की, कहां भाग सकता है वो? मौत आएगी और तुझे मेरे पास ले आएगी, आना तो मेरे पास ही है। इसलिए फरमाया इंसान दा पुत्र बन के नहीं, जो मैंने कहा है वैसे करना, अपने माँ बाप को तंग न करना, उनकी खिदमत करना, दिलजोई करना, उनका ख्याल करना, ये अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। और आगे जरा सख्ती भी फरमा दी, फरमाया इलैयल मसीर, जो मर्जी हो जाए आएगा तो मेरे पास ही ना। भाई आपकी भी तवज्जो है इस तरफ, फौत होना है कि नहीं होना? सबने होना है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने फौत नहीं होना। तो फौत होके कहाँ जाना है? तो बड़ा सख्त है मरहला वहां, इसलिए वालिदैन की खिदमत किया करें। अच्छा, उसके बाद एक और बात भी फरमाई, इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, अगर वो तुझे फोर्स करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करे, चूंकि अल्लाह ने पाबंद किया है ना, जो तुझे कहें तूने वो मानना है, लेकिन एक बात नहीं माननी, अगर तेरे बाप मुशरिक हो, माँ बाप, और वो तुझे कहें कि किसी बुत को सजदा कर या किसी भी किस्म का कोई शिरक कर, फरमाया ये बात तूने अपने वालिदैन की नहीं माननी, क्योंकि इसका तेरे पास इल्म नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है। ये ना जानने वाली बात है, ये जहालत की बात है, ये बेइल्मी की बात है, लाइल्मी की बात है। इस पर फरमाया फला तुतिअहुमा, इसमें उनकी अताअत नहीं करनी, मगर अगर वो काफिर है फिर भी साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, वो काफिर हैं तो रहे काफिर, तू दुनिया में उनके साथ बड़ा लच्छा सलूक कर। इस हद तक भी हुक्म दे दिया, फरमाया वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, वो मुझे नहीं मानते, मेरा और उनका मामला है, मैं जानूं और वो जानेंगे क़यामत वाले दिन उनको क्या सजा है वो मैं दूंगा, मगर दुनिया में वो तेरे माँ बाप है। अब आप मुझे बताइए कि कोई वाह पेश है यहाँ पर? फरमाया वालिदैन गैर मुस्लिम है, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, उनके साथ अदब से बोलने का, उनका एहतराम करने का अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है कि तू उनके साथ मोहब्बत से पेश आ। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और तू दुनिया में उनके साथ अच्छा ताल्लुक रख। तो उसके बाद इरशाद फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि, ये खूबसूरत बात है। फरमाया अगर इत्तबाई तूने करनी है ना, बात ही माननी है, पीछे ही चलना है किसी के, फिर वो बंदा ढूंढ जो मेरी तरफ आ रहा, ये अल्लाह फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, जिसका रुजू मेरी तरफ है, जिसकी तवज्जो मेरी तरफ है, जो मेरे रास्ते का मुसाफिर है, फरमाया उसको ढूंढ, उसके पीछे पीछे चलता, मेरा रब तुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। इसलिए अहबाब गिरामी कदर रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की तरबियत फरमाई। यानी देखिए, हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी यही है, हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक हमें उन लोगों के रास्ते पे चला दे, उनके पीछे पीछे चला दे, उनके नक्शे कदम पर चला दे, जिन पर तेरी नेमतें हुई हैं, जिन पर तेरे इनामात हुए हैं, उनके रास्ते पर चला दे। ये भी यही है वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया। फिर इरशाद फरमाया सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर तुम लौट के मेरे पास ही आओगे ना, तुम लौट के मेरे पास ही आओगे। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, मैं तुम्हें हर बात की खबर दूंगा जो कुछ तुम किया करते थे। ये अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ताकि हमें ये बात याद रहे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे वो सिलसिला नसीहत का शुरू होता है, मुख्तसर है, लंबा नहीं है ज्यादा प्रोग्राम। इरशाद फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, देखिए ये बाप है। इस वाली आयत में वो क्या समझाना चाहते हैं? अल्लाह ऐसा बारीक बीन है, ऐसा लतीफ है, लतीफ यानी बारीक बीन है कि कोई पत्थर हो ना, पत्थर, उस पत्थर में सरसों के दाने जितनी कोई नेकी या बुराई अगर मौजूद है, ये बताने लगे इस आयत में, मेरा अल्लाह उसको भी देखता है।
اپنے بیٹے کے دل میں یہ بات انہوں نے بٹھا دی، پتر جب ایک سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ پتھروں میں پڑا ہوا، وہ بھی کاڑا، پتھر بھی کاڑے، اور اتنا باریک ہے، اگر کسی پتھر پہ پڑا ہے، پتھروں کے درمیان پڑا ہے، پتھر میں پڑا ہے، اتنا باریک بین اور باخبر ہے، اس کو بھی جانتا ہے تیرے گناہ نہیں دیکھ سکے، وہ تیری نیکیاں بھی دیکھے گا، تیری برائیاں بھی دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی دیکھے گا۔ یہ احساس اگر کسی بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ جتنے مرضی تریا پھرے، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے، بیٹا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز کسی پتھر میں پڑی ہوئی، پوری زمین اتنی بڑی ہے، ایک رائی کا دانہ اس زمین پہ پڑا ہوا، یا اتنے بڑے آسمان ہیں، آسمانوں میں پڑا ہوا، اللہ اس کو لے آئے، وہ تیری چھوٹی نیکی ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی، کوئی برائی ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، میرا اللہ بڑا باریک بین ہے، بڑا لطیف ہے اور بڑا باخبر ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، پت تیرا جس اللہ سے تعلق ہے وہ اللہ بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے، اس سے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب یہ اپنے بیٹے کے دل میں بٹھا دیا، بیٹا تو کامیاب ہو، وہ جب خدا نہ خواہ وہ جب نکلے گا کسی طرف تو اس کو یہ ذہن میں جب آئے گا میرا اللہ تو میری ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، تو وہ کب گناہ میں قدم رکھے گا؟ کیوں بھی آپ بھی سن رہے ہیں کہ یہ کوئی یعنی آپ وقت گزاری کر رہے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بھی اور میں بھی، ہم یعنی میں اور آپ، اگر ہم یہ احساس پیدا کر لیں کہ میرا اللہ باریک بین ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ انسان کو کوئی موقع ملے جس سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے لگے اور اوپر سے یہ احساس آ جائے۔ وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں لڑکی تھی، اس کو ضرورت کوئی پیش آ گئی پیسوں کی، وہ اپنے کزن سے مانگنے کے لیے گئی، تو اس نے کہا پہلے میرے ساتھ تم بدکاری کرو تو میں تمہیں وہ تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ وہ واپس چلی گئی، بالآخر مجبور ہو کے اس کے پاس پھر آئی، اس نے کہا کہ تو اگر اسی ضد پہ ہے تو میں حاضر ہوں، کر لے اپنی جو تو نے کرنا ہے، مگر میری خدمت کر دے، میری ضرورت کچھ ایسی ہے۔ اس نے کہا جی دروازے بند کر دو، کر دی، اس نے کہا سارے دروازے بند کر دیے، اس نے کہا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو میں بند نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا جی وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا وہاں سے ایسی ایک ہستی دیکھ رہی ہے جس کو دیکھنے سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس بیٹی نے اس خلوص اور اس ڈر سے اس کو کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ میں بند نہیں کر سکتی، باقی میں نے کر دیا ہے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا جب اس نے یہ کہا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ ڈر گیا، اس پہ خوف طاری ہو گیا، اس نے اس کو پیسے دیا اور کہا کہ چلی جا، اور جب ایک وقت وہ مصیبت میں پھنسا کہ اس کے نکلنے کی کوئی ایسی رستہ نہیں تھا تو اس نے اللہ سے کہا کہ مولا میں تنہا تھا، مجھے روکنے والی وہ خود بھی نہیں تھی، اس نے بھی اپنے اوپر مجھے اختیار دے دیا تھا، مگر مجھے تیرا خوف آ گیا، اگر تجھے میری وہ کیفیت یا تجھے میری کیفیت قبول ہے، میں دل سے تجھ سے ڈرا تھا تو آج یہ والی مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمایا۔ اے نوجوانوں، ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے جانا بھی ہے، اور ہم نے اللہ کے حضور حاضر خدمت بھی ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پتر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اتنا باریک بین ہے کہ ایک سرسوں کے دانے جیسی باریک چیز کو اس سے بھی باریک چیز کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے پتر نماز پڑھا کر، اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا نماز پڑھا کر۔ اچھا یہ باپ بیٹے کی گفتگو اللہ نے سنی تو اتنی پسند آئی، اچھا اللہ تو اپنی باتیں کرتا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ تو خود اپنی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ ہو کے
اس نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات یہاں پر کوئی کرے، اس نے کہا میں تمہیں ایک باپ کی بات سناتا ہوں۔ کیسا باپ ہے وہ؟ فرمایا یہ تھا باپ۔ اس نے کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، پتر نماز نہ کدی چھڑی، نماز سے نہ کہیں ادھر ادھر ہو جانا۔ یہ تو تھا اس کا اپنا فائدہ نماز میں۔ اور انہوں نے آگے انہوں مولوی نہیں کلہ بناتا، مولوی یعنی مین انہوں مسیتڑ نہیں بنایا، کیوں مسیتڑ بن گیا؟ کہا کہ پتر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا اپنا آپ بھی سنوار اور دوسروں کو جا کے نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے منع بھی کر۔ اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْحَابَكَ، جب تو کسی کو برائی سے منع کرے گا تو پھر کوئی سخیائی تو نہیں ہوگی، اب وہاں جو تجھے مصیبت کا سامنا ہے اس پر صبر بھی کرنا۔ دیکھیے میں آپ کو نیکی کی بات تو بڑی آسانی سے بتا سکتا ہوں، بھئی نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، مسجد جایا کریں، قرآن کھولا کریں، لیکن اگر مجھے پتا ہو یا آپ کو میرا کوئی پتا ہو یا مجھے آپ کا کوئی پتا ہو کہ اس میں یہ والی غلطی ہے، یہ کرتا ہے، وہ غلطی کہہ جا کے کہنا یہ مشکل ہے۔ امر بالمعروف آسان ہے، سب کہتے ہیں امر بالمعروف بہت آسان ہے، یہ کرو، نہیں عن المنکر یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کام۔ اور کیسے نہیں کرنا؟ ایسے کہ جا کے اگلے بندے نو اپنے گال پوا لو؟ نہیں، بڑی حکمت سے، بڑی محبت سے، بڑے طریقے اور سلیقے سے کسی کو کسی برائی سے منع کرنا۔ اس کے باوجود بھی کہا کہ بیٹا کسی کی بدتمیزی کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کو تو منع کر رہا ہے اس کا آگے سے رویہ تیرے ساتھ درست نہ ہو، اس کے بعد کیا کرنا کہ ہٹ جائے تو؟ فرمایا نہیں، وَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے اس موقع پر اور تو نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ تیرے ذمہ صرف نماز پڑھ کے اپنا آپ سنوارنا نہیں ہے، جہاں تو رہتا ہے ارد گرد کو سنوارنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ یہ بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ صرف خود سنورنا ہے یا کسی کو بھی سنوارنا ہے؟ یہ آگے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور آگے کوئی بدتمیز متھے لگ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ ذالک من عزم الامور، یہ بڑے امور میں سے ہے، بڑے عظیم و شان امور میں سے ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا گردن موڑ کے، خدہ کا اپنی یہ اس کو کہتے ہیں، چہرہ موڑ نہ کسی سے غرور اور تکبر کرتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سے بات کرتے نا تو بالکل پوری توجہ اس کی طرف کر دیتے، اور جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو وہ بات کر رہا ہوتا تو بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، ٹھیک ہے، بالکل اس کی طرف پوری توجہ کرتے رسول پاک۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کل کے چودھری ہوتے ہیں، کوئی بندہ بیچارہ بات کرنے کے لیے گیا وہ اخبار پڑھا، ہاں جی کر گل جی جا میں سن رہے ہیں انہوں نے کہا چوری صاحب ادھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب کوئی تجھ سے محو گفتگو ہو تو اس کی طرف اپنا چہرہ رکھنا، پوری توجہ اس کی طرف دینا اور اس کی بات متوجہ ہو کے سننا۔ جب یہ سنے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تکبر سے محفوظ فرما لے گا۔ کوئی تکبر کی ایک قسم نہیں ہے، تکبر کی بہت ساری قسمیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف توجہ کر کے اس کو ہاں ہاں سننا میں کر دوں گل سنن دیا ہویا، منہ کسی اور طرف ہو اور وہ بیچارہ آپ سے بات کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بری عادت تھی، یہ بری بات تھی، اگر کسی میں ہوتی فرمایا بیٹا یہ تجھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اترا کے نہ چل۔ ایک دفعہ نا کچھ لوگ جمع تھے تو اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں میں یہاں پہ گنوں گا یہ سننے کے بعد نہ آپ میں ہوں نہ مجھ میں، پھر فائدہ ہے۔
وہ کون سا ہے؟ فرمایا ولا، اچھا وہ ایک رشت لگا ہوا تھا، لوگ جمع تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پاگل ہے، پاگل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر آپ نے پاگل بندہ دیکھنا ہو نا، مجنون، جس کو جنون ہوا ہو، وہ ہے جو جب زمین پہ چل رہا ہو تو اپنے بازوؤں کے ساتھ کندھے بھی بڑے اکڑ کے چل رہا ہو۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا وہ آدمی پاگل ہے، مجنون وہ آدمی ہے جو تکبر سے چلے۔ اور یہ جو لفظ مرحا، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنی اوقات سے گرنا۔ مثلا اس کے گھر میں شادی آئی، اب چاہیے تو یہ تھا، اس کے پاس تھے پیسے، خوشی آ گئی، اس کے بیٹا پیدا ہوا، خوشی آ گئی، ولیمہ کرنا تھا، خوشی آ گئی، عقیقے کرنے تھے، خوشی آ گئی، اب خوشی کا موقع تھا۔ یہ اس کی شرح میں لکھا ہے بزرگان دین نے۔ اس نے کنجر بلا لیے، کنجریاں بلا لی، خسرے سادلے، پیسے اس نے شروع کر دیے، شوخیاں مارنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے بے اوقاتے اور کم ظرف لوگوں کی حقیقت اور ان کا ظرف کسی خوشی کے موقع پہ زمین پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا ظرف ہوتا ہے اندر کا جو باہر آ جاتا ہے۔ کون سے موقع پہ؟ خوشی کے موقع پہ۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ اس زمین پر کسی خوشی کے موقع پر تو اتراتا نہ پھر، کہ تو اتراتا پھرے اور تیرا اندر باہر آ جائے اور لوگوں کو آج پتا چلے کہ حقیقت میں تو یہی تھا۔ اگر تیرے پاس یہ خوشی کا موقع نہ آتا تو پتہ کیسا چلتا کہ تو اندر سے کیسا ہے؟ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، یعنی زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ اس کی شرح میں یہ بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ کسی اچھے موقع پہ، کسی خوشی کے موقع پہ تو نے اپنا اندر ظاہر کر دیا ہے اور اب تو اس غرور سے زمین پر چلتا پھرتا ہوا لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ دیکھیا پھر میں خوشی کی تھی، یہ تھا، دیکھیا میں انج کری دی خوشی۔ یہاں فرمایا پتر کم ظرف لوگ ایسا کرتے ہیں، تو حکیم لقمان کا بیٹا ہے، تو نہ کبھی ایسا کرنا۔ اور اللہ نے یہ ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا تم بھی میرے محمد کی امت ہو، تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا۔ اگر وہ اس امت کا بندہ ہو کر اس بات سے رکا رہا، تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم اس بات سے رکے رہو۔ سمجھ آئیے؟ موقع آتے ہیں زندگی میں خوشی کے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کسی خود پسند کو، مختال، ڈھینگیاں مارنے والا، لاف زنیاں کرنے والا، خود پسندی کے، مثلا میں بہت اچھا ہوں، میری بڑی شان ہے، میں بڑا اعلیٰ ہوں، یہ خود پسندی ہے۔ خود کوئی صرف پسند کرتا رہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کسی ایسے جڑا گپی آدمی، لاف زنیاں کرنے والا، وڈیاں وڈیاں چھڑن والا بندہ، اس کو کہتے ہیں مختال۔ اللہ پاک ایسے گپی آدمی کو پسند نہیں فرماتا۔ مختال، خود پسند، لاف زنیاں کرنے والا، فخور، فخر کرنے والا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ کس بات پہ فخر کرنے والا؟ جو ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ذاتی نہیں ہے اس پہ فخر کرنے والا۔ مثلا کوئی افسر لگ گیا ہے، کوئی منصب مل گیا ہے، اس کا اس کی ذات سے تو کوئی تعلق نہیں، خارجی ایک چیز ہے، آج اس کے پاس ہے کل نہیں ہے، ٹھیک ہے، عارضی طور پہ اس کو ملا ہے۔ اب وہ کسی غریب کو، رشتہ دار کو، ہمسائے کو، علاقے کے غرباء کو، ان کو وہ حقارت سے ملے اور ان کے ساتھ غرور و تکبر سے پیش آئے۔ فرمایا میرے بیٹے تو کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ پاک ہمیں فرماتا ہے امت محمدی کے فرد، تو بھی کبھی ایسا نہ کرنا۔ یہ فخور ہے، کبھی ایسا نہ کرنا، مبالغہ ہے کہ فخر کرنے میں اتراتا پھرے۔ غرور کی یہ قسمیں ہیں نا ساری وہاں سے شروع ہوئی ہیں، کوئی غرور ایک قسم کا تھوڑی ہے، تو یہ سارے غرور کی قسمیں ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ جب تو چلے نا، تیرا چلنا درمیانے طریقے کا، یعنی ایسے بھی نہیں چلنا کہ تو کہے کہ وہ جی اللہ نے منع کیا کہ اتنی نظریں جھکا کے چلے کہ آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے تیرا کسی سے،
کسی دے وچ وج جائے نہیں، اور ایسے بھی نہیں کہ تجھے دیکھ کے لوگ کہیں کہ بہت اکڑ کے چل رہا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تیری چال میں انا روی والی ہونی چاہیے، خوبصورت ہو جب تو چل رہا ہو، مٹک مٹک کے نہ چل رہا ہو، اور نہ غرور سے چل رہا ہو، نہ تکبر سے چل رہا ہو، درمیانے درجے میں۔ تو اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، شاید اللہ پاک نے یہ آگے اگلے والا بالخصوص جملہ خطباء کے لیے، وہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس نے کہا کہ بیٹا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی دھیمی رکھنا، آواز بھی دھیمی رکھنا۔ اس کے بعد آگے مثال بھی دی، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بیٹا سب سے ناپسند آواز جانوروں میں گدھے کی ہے۔ کس کی؟ کہتے ہیں کہ باقی جانوروں کی تسبیحات ہیں، گدھے کی کوئی تسبیح نہیں، یہ بھی بعض روایات میں، باقی جانوروں کی تسبیحات ہیں، گدھے کی کوئی تسبیح، اس لیے وہ موقع اور محل پہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اے بے موقع جدوں جی کرے ہینگ پیندا ہے، اور ایسی اس کی کوئی بری آواز ہے کہ بندے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی آواز سے جب یہ ہینگتا ہے۔ اور اگر کوئی خطیب بھی گدھا بنا ہوا، نصیحت کرنے والا، نصیحت کرنے کا اس کو کہا کہ بھئی تو نصیحت کر، اس کے لیے تو اچھے انداز کی ضرورت ہے، دھیمی آواز کی ضرورت ہے، اچھے انداز میں بتانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا بیٹا چونکہ میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے لوگوں کی تبلیغ کرنی ہے، تو نے لوگوں کی تصحیح کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اگر تیری آواز ہی گدھے جیسی ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ناپسند ہے، اور لوگوں کو بھی ناپسند ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا گدھے کی آواز اللہ تعالیٰ کو اور انسانوں کو یہ بڑی ناپسندیدہ سی ہے، ناپسندیدہ ہے گدھے کا ہینگنا جو ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ چند ایک نصیحتیں تھی۔ فرمایا کہ جب تو بولے نا بڑے دھیمے لہجے سے بولے، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، تیری آواز بہت گرجنا، تو گرجنا رہا ہو، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں تو بات کر رہا ہو۔ تو فرمایا اے بیٹا یہ میری چند نصیحتیں ہیں، اگر تو اس پر عمل کر لے تو اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔